ایت نمبر 59 اب تذکرہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کا، ان کی قوم کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد، البتہ تحقیق، لام کا مطلب البتہ، قد تحقیق، ارسلنا ہم نے بھیجا، نوحن نوح کو، الی قومہ اس کی قوم کی طرف، بھیجا سے مراد کیا ہے؟ رسول بنایا۔ فقالت اس نے کہا، کس نے؟ نوح علیہ السلام نے، یا قومی اے میری قوم، یا کا معنی کیا؟ اے، اور اصل میں تھا یا قومی، یا کو حذف کر دیا گیا، میم کے نیچے کسرہ مدود ہے جو بتا رہا ہے کہ یہاں پہ یا ہوا کرتی تھی۔ تو یا قومی اے میری قوم، اعبدو تم عبادت کرو اللہ، اللہ تعالیٰ کی، ما لکم من الہ غیرہ، اس حال میں کہ تمہارے لیے کوئی بھی معبود نہیں ہے، غیرہ اس کے علاوہ، ما نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، من زائدہ ہے توکید کے لیے، کسی قسم کا کوئی معبود، غیرہ اس کے علاوہ، کس کے علاوہ؟ اللہ کے علاوہ۔ انی بے شک میں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں، انی بے شک میں، اخاف ڈرتا ہوں، علیکم تم پہ، عذاب یوم عظیم ایک عظیم دن کے عذاب سے۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ تعالی نے بیان کیا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، اللہ نے تذکرہ آدم علیہ السلام سے نہیں کیا، آغاز کس سے کیا ہے؟ نوح علیہ السلام، کیونکہ یہ پہلے نبی ہیں جن کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا تھا مشرک قوم کی طرف، کافر قوم کی طرف۔ ان سے پہلے تو توحید ہی توحید تھی، نبی آتے نہیں ہیں لیکن ان کی طرف جو مسلمان تھے۔ تو نوح علیہ السلام وہ اللہ کے پہلے نبی ہیں، اس لیے ان کو رسول بھی کہا جاتا ہے، جو ان لوگوں کی طرف آئے جو تکذیب کرنے والے تھے، کفر کرنے والے تھے، شرک کرنے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف۔ اچھا، یہ ان کی دعوت کا آغاز کس سے ہوا ہے؟ توحید سے۔ تو سب سے پہلے داعی کو، عالم دین کو کون سا مسئلہ بیان کرنا چاہیے؟ عقیدے کا مسئلہ، توحید کا مسئلہ، شرک سے روکنا چاہیے، باقی چیزیں بعد میں، اس کی اہمیت سب سے پہلے ہے۔ اور نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو شرک سے منع کیا۔ یہ شرک آیا کیسے تھا؟ وہ کن کو مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم مانتے تھے؟ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر کو، اور ان کے ان معبودوں کے نام قرآن کریم میں آئے ہیں۔ یہ لوگ کون تھے؟ یہ پانچ کون تھے؟ یہ پنج تن پاک، یہ پانچ بزرگ کون تھے جن کو انہوں نے خدا کا درجہ دیا ہوا تھا، معبود کا درجہ دیا ہوا تھا؟ یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگ تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو ان سے محبت کرنے والے اکٹھے ہوئے، کہنے لگے کہ ان بزرگوں کی یاد رہنی چاہیے۔ جہاں جہاں بیٹھ کے وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے وہاں وہاں پہ ان کے مجسمے قائم کر دیے گئے۔ نیت اچھی تھی کہ بری تھی؟ نیت اچھی تھی لیکن کام برا تھا۔ مجسمے ان کے سامنے آ کے وہ لوگ نمازیں پڑھتے، سجدے کرتے، دعائیں کرتے اللہ تعالیٰ سے، ان سے نہیں۔ لیکن جب ایک نسل گزری، دو نسلیں گزری، تو شیطان نے بعد والوں کے دلوں میں بات ڈال دی کہ تمہارے ابا جی، تمہارے دادا جی، پردادا جی انہی سے آ کے مانگتے تھے۔ چنانچہ بعد میں آنے والوں نے انہی سے مانگنا شروع کر دیا کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں، ہم ان سے مانگیں گے، یہ اللہ سے رابطہ قائم کریں گے۔ تو شرک کا آغاز ہوا۔ وہ شرک جس کو ختم کرنے کے لیے نوح علیہ السلام نے 950 سال لگا دیے، 9 سال نہیں، 950 سال، لیکن شرک کا خاتمہ نہیں کر سکے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے ان امور سے بھی ہمیں منع کر دیا ہے جو شرک نہیں ہے، شرک کی طرف لے جانے والے ہیں۔ قبر کے پاس نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے آپ اللہ کے لیے پڑھ لیں، کیونکہ دوسرے لوگ سمجھیں گے کہ آپ قبر والے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں اور پھر شرک شروع ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے لوگو، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ تو کیا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے؟ ہیں، کثرت کے ساتھ ہیں، انہی کے زمانے میں موجود تھے، لیکن نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، جھوٹے معبود ہیں، ایسے ہیں جن کی عبادت غلط کی جا رہی ہے، عبادت کے لائق، عبادت کا حقدار ایک ہی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے وارننگ دی
کہ اگر تم باز نہ آئے شرک سے تو مجھے خطرہ ہے کہ ایک عظیم دن میں تم پہ عذاب آئے گا. عظیم دن سے یہاں پہ مراد آخرت، قیامت کا دن.